کلاس ہوتی تھی اور جس ہوٹل میں وہ ٹھہرتے تھے ہم لوگ جاتے تھے، اور یہ ذہن میں رہے کہ یہاں جس طرح سے ان کو پہچانا جاتا تھا ایسے خطیب، نجف اور قم میں علامہ طالب جوہری صاحب کو صحیح معنی میں ایک عالم کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ اور بڑے بڑے اس وقت کے جو علماء اور حتیٰ اس زمانے میں جو مراجع تھے، اکثر وہ تھے کہ جو جن کے کانٹیکٹ میں علامہ طالب جوہری صاحب تھے اور اکثر ان کے اساتید میں سے تھے، اور بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کو پہچانتے تھے، خصوصاً امام خمینی اور اسی طرح سے آغا خوئی، آغا حکیم اور آغا باقر الصدر۔ تو یہ وہ افراد تھے کہ جن سے تو علامہ طالب جوہری صاحب نے کافی فیض حاصل کیا، کیونکہ امام خمینی بھی اس زمانے میں، جلا وطنی کے زمانے میں جب وہاں تھے تو علامہ طالب جوہری صاحب بھی وہیں پر تھے۔ پھر علامہ طالب جوہری صاحب کا خاص تعلق رہا کہ جو خود ہمیں بتاتے تھے آغا حکیم کے گھر سے، آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر سے بڑا تعلق رہا، اور کیونکہ یہ عمروں میں کم تھے، ان کے بچوں کے دوست تھے، تو کہتے تھے ان کے گھر بھی جاتے تھے اور بالکل بچوں کی طرح آتے جاتے تھے، بیٹھتے تھے، بات کرتے تھے۔ اور بعد میں آغا حکیم کے خاندان کے بعض بچوں کو انہوں نے پڑھایا بھی ہے، بلکہ انہوں نے مجھے نام بھی بتائے تھے کہ ان کو میں نے کچھ چیزیں پڑھائی ہیں۔ اور خود آغا حکیم ان سے بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ ملتے تھے، اور پھر اسی طرح سے آغا خوئی کا ان کے اوپر بہت ہی نظر و کرم تھا، اور پھر یہ شاگرد تھے خود آیت اللہ العظمیٰ باقر الصدر کے۔ لیکن ان کا زیادہ جو تعلق رہا کہ جس کے بارے میں وہ خود فرماتے تھے، آیت اللہ سید علی فانی، کہ جو بہت ہی بڑے علماء اور مراجع میں سے تھے اور دقت کی اور تحقیق کے اعتبار سے بہت آگے تھے، لیکن اتفاق سے ان کی اتنی شہرت نہیں ہو پائی، تو یہ ان کے بھی شاگرد تھے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ، آیت اللہ جن کا آپ نے نام لیا، یہ بھی نجف اشرف میں ہی ہوتے تھے؟ یہ نجف میں تھے، لیکن بعد میں کیونکہ نکال دیا تھا صدام نے تو یہ ایران آ گئے تھے۔ لیکن آغا علامہ طالب جوہری صاحب جب نجف میں تھے تو اس زمانے میں وہ نجف میں تھے، وہاں کے بڑے اساتید میں سے تھے آیت اللہ العظمیٰ سید علی فانی۔ اچھا مولانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو آیت اللہ کا لفظ ہے، یہ ہمارے بہت ہی بڑے مراجعین کرام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ علامہ طالب جوہری کے لیے بھی آیت اللہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ بھی اتنے ہی بڑے درجے پہ فائز تھے؟ جی جی، دیکھیں آیت اللہ عام طور پر کہا جاتا ہے مجتہد کو کہ جو فقہ اور اصول میں صاحب نظر ہو۔ اس کا تعلق فلسفے سے یا تاریخ سے نہیں ہے، فقہ میں جو مجتہد ہو اس کو کہا جاتا ہے، اور اصول میں۔ اچھا، خود کیونکہ قم سے آنے کے بعد ہماری بھی ان سے گفتگو ہوتی تھی، اور خود انہوں نے بھی بتایا کہ میرے پاس مختلف علماء کے اجاز اجتہاد ہیں، اور جو ان کا لیول تھا گفتگو کا اور فہم کا اور فقہ اور اصول میں گفتگو کا، تو اس سے واضح پتہ چلتا تھا کہ یہ ایک صاحب نظر تو ہیں، البتہ ہمارے کہنے سے یا نہ کہنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا، ان کے اساتید کی جانب سے ان کے پاس ایک طرح کا اجاز اجتہاد تھا۔ اگر وہ اب جیسے کہ یہاں پر ممبر پہ کہا جاتا ہے کہ ممبر پہ بالآخر جو ان کی خدمات ہیں، لیکن ان کی تعریف میں اگر ایک جملہ کہا جائے کہ اگر وہ ممبر پہ آ کے انہوں نے اتنی خدمات انجام دی اور کچھ جو ضروری تھا، لہٰذا بعض دفعہ تعریف میں ایک چیز کہی جاتی ہے کہ اگر وہ ممبر پہ نہ آتے اور تمام اپنی توجہ جو ہے حوزوی علوم پہ لگاتے، تو بلا شک وہ پاکستان کے ایز اے مرجع مانے جا سکتے تھے، بے شک بے شک، خصوصاً اگر وہ نجف میں رہ جاتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مرجعیت کا دار و مدار ہے کہ اپنے مرکز میں رہا جائے، جیسے کہ آیت اللہ العظمیٰ بشیر نجفی ہیں اور آیت اللہ العظمیٰ شیخ اسحاق فیاض ہیں کہ جو افغانی الاصل ہیں لیکن کوئٹہ کے ہیں، تو اگر یہ بھی وہاں پر رہتے تو شاید